میں ڈاکٹر اخلاق احمد، سینئر یونانی فزیشین، ایک نئے موضوع کے ساتھ کانسٹیپیشن، عام زبان میں قبض، یونانی زبان میں سے حسر بولتے ہیں، اس کو لے کر آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ بیماری عام طور سے بہت لوگوں کو ہوتی ہے اور اس کو ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں اور اس کی طرف ہم دھیان نہیں کرتے۔ دیکھیے، اس کی شناخت یہاں سے ہے کہ روزانہ آدمی ٹوائلٹ جاتا ہے، اسے ارج ہوتی ہے اور ٹوائلٹ جاتا ہے، اور جب یہ عادت ختم ہونے لگے اور 2-3 دن میں اس کو ارج ہو اور وہ لیٹرین کے لیے جائے، یا ہفتے میں 2 دفعہ جائے یا 3 دفعہ جائے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اسے قبض کی شکایت ہو گئی ہے، جس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ کھانے پینے کی جو عادات ہیں ان میں ایک طریقے کا اہتمام نہ ہونا، جیسے کہ میدے کی چیزوں پر زور دینا، میدے کی بنی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں، یا جنک فوڈ ہے اس پر زیادہ زور دینا، یا نان ویج آئٹم پر زیادہ زور دینا، اور پانی کم پینا۔ پانی کا استعمال جو ہے ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ دن بھر میں 5-6 گلاس اس کو پینے ہیں۔ پیاس لگتی ہے بڑی اچھی بات ہے، اور نہیں لگتی تو اس کو یہ کوٹا پورا کرنا چاہیے، کیونکہ جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہم جو کچھ کھانا کھاتے ہیں اس کا جو آگے جا کر بڑی آنت میں فضلہ بنتا ہے، یہ سیگموئڈ کولن یا ریکٹم کے اندر یہ پڑا رہتا ہے، اور وہاں پر اور پانی، اس کا جو ہے پانی ہے، نمکیات ہے اور جو چیزیں ہیں وہ جذب ہو جاتی ہیں وہاں پر، اور یہ ایک سخت شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو پخانے کے مقام پر اپنے اینس کے اوپر کوئی تکلیف ہے، فشر ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اوائڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے ایویکویشن کے لیے تو ہم کو تکلیف ہوگی، تو وہ اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی اور قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ لیڈیز کو حمل کے دنوں میں بھی قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں فوراً جو تدابیر ہیں وہ اختیار کر لینی چاہیے۔ کھانے پینے کی عادت میں درستگی لانی چاہیے، اور کھانے میں سبزیاں ہیں، سیلیڈس ہیں، فروٹس ہیں، فائبر کی جو چیزیں ہیں ان کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، اور خاص طور سے جو تھائرائڈ کی شکایت ہوتی ہے اس کے اندر بھی کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے۔ جو مریض بستر پہ لیٹے ہوئے ان کو بھی کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے، تو ان کا مناسب علاج کیا جائے، اور ان کی جو بھوک کی کمی کی شکایت ہے اس کو درست کیا جائے تاکہ وہ صحیح طریقے سے کھانا کھائیں، پانی پئیں، تو یہ شکایت کافی حد تک دور ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ فضلہ ہمارے اندر پڑا رہتا ہے اور 2-3 دن خارج نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سی گیسز وغیرہ، فاؤل گیسز وغیرہ بننے لگتی ہیں، اور پیٹ میں اوپر کی طرف وہ اپارے کی شکل میں، اور یا گیس کی شکل میں، یا تیزابیت وغیرہ کی شکل میں یہ پیدا ہو جاتی ہیں شکایتیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو فیکل ماس ہوتا ہے یہ امپیکٹ ہو جاتا ہے وہاں پر، مطلب اتنا زبردست قبض ہو جاتا ہے کہ بہت زور لگانے پر بھی اجابت نہیں ہوتی ہے، جس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ مریض کو فشر ہو سکتی ہے، اور اس کو پائلس کی شکایت ہو سکتی ہے، اور پروکٹائٹس یعنی کہ جو ریکٹم ہے اس کے اندر سوجن آ سکتی ہے۔ یہ شکایتیں اس کو پیدا ہو سکتی ہیں، اور جو مرد ہیں وہ تو خاص طور سے شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم اجابت کے لیے زور لگاتے ہیں، ایویکویشن کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے دھات کی شکایت ہو جاتی ہے، ہمارے پیشاب کے راستے سے کوئی سفید مادہ نکل جاتا ہے جس کو مادہ منویہ وہ بولتے ہیں۔ تو ایسا کس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے ریلیشن میں پروسٹیٹ گلینڈ آتا ہے، جسے ہم غدہ مضی بولتے ہیں، اس پر پریشر پڑنے کی وجہ سے وہ دھات باہر ہو جاتی ہے۔ اس کو بالکل بھی اگنور نہ کریں، اور خاص طور سے دھیان رکھیں کہ اگر ٹوائلٹ جانے کے بعد ایویکویشن کے ٹائم میں وہاں کوئی بلڈ آتا ہے، فریش بلڈ آئے یا کلوٹنگ کی شکل میں آئے، یا لیٹرین کی جگہ سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے، تو فوراً اس کا دھیان کریں، اور اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ سے کوئی مچھر ٹائپ چیز بھی باہر آ رہی ہے، تب بھی اس کا دھیان کرنا چاہیے اور اپنی غذا کو درست کر لینا چاہیے۔ اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وزن کم ہو رہا ہے قبض کے ساتھ ساتھ،
تو समझ लेना चाहिए कि अंदर कोई बीमारी ज़रूर हमको घेर रही है और किसी अच्छे तबीब से हमें मशवरा कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सी चीज़ें यूनानी में अवेलेबल हैं, जैसे कि सबूल से सबगोल है, सबगोल की भूसी जिसे बोलते हैं, रोगन बैजंजीर है जिसे हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं, और इत्रिफल ज़मानी है, और जवारिश कमूनी कबीर है। ये हल्की हल्की चीज़ें हैं। परगेटिव चीज़ें जो होती हैं, जैसे जिसमें सना की शमूलियत होती है, सना के पत्तों की, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आपको अगर ये शिकायत कभी भी पेश आए तो बराए करम सबसे पहले आप जो फ्रिज हर घर में मौजूद है, जो उसमें फ्रोज़न आइटम है, उनके इस्तेमाल से बचें, मैदे की चीज़ों के इस्तेमाल से बचें, जंक फूड से बचें और गोश्त की चीज़ों से बचें। और जो खाने के बाद फ़ौरन एक आदत होती है बहुत ठंडा पानी पीने की, उससे भी बचें। और मुनासिब मशवरे के लिए किसी मुस्तनद तबीब से मशवरा लें। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डॉक्टर अखलाक क्लिनिक, फ़ोन नंबर 01140109555 पर मशवरा हासिल कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने व्यूज़ लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।